اس ذات ربوبیت کا بے شک جس نے ہمارے لیے علی کی اور علی کے بیٹوں کی محبت کو واجب قرار دیا۔ بسد شکر ہے اس رب ذوالجلال کا بسم اللہ جس نے ہمیں ایسے پاکیزہ نفوس کی محبت کے لیے ہمیں ایسے صلبوں اور رحموں میں بھیجا جہاں سے ہمیں ولایت علی خون اور دودھ کی تاثیر میں نظر آئے۔ بہت زیادہ آپ غدیر سن چکے ہیں۔ بسم اللہ روز غدیر امیر المومنین کے مولا بننے کی تاریخ نہیں، مولائیت کے اعلان کی تاریخ۔ کیا 18 ذی الحج سے پہلے بھی علی ایسے ہی مولا تھے جیسے اعلان غدیر کے بعد مولا تھے۔ یہ کوئی بھی نہ سمجھے کہ شاید خم غدیر پہ مولا کو مولا بنایا گیا ہے۔ ہمارے ہاں مذہب جعفریات میں واقعات، حادثات اور اتفاقات کی وجہ سے القابات نہیں ملتے۔ جو بول اٹھائے ویسے تو ہمارے ہاں یہ مذہب کا حسن ہے کہ ہمارے ہاں حادثاتی طور پر، معجزاتی طور پر، اتفاقیہ طور پر کسی واقعے کے ساتھ نسبت پا کے القابات نہیں ملتے۔ یہ کائنات کے صدیق اکبر، فاروق اعظم اور یعصوب الدین کے مولا ہونے کے اعلان کی تاریخ۔ چلے میں نے جو دعویٰ کیا ہے میں اس پہ دلیل نص معصوم سے ہمیشہ سب دینے لگا۔ میرے امام شیشم سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ ہمیں بتائیں بسم اللہ کہ آیت تطہیر کے اترنے سے پہلے کیا اہل بیت طاہر نہیں تھے؟ کیا اہل بیت آیت تطہیر کے اترنے کے بعد طاہر ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے؟ امام اس کا بڑا آسان جواب دے سکتے تھے کہ اہل بیت آیت تطہیر سے پہلے بھی طاہر تھے۔ امام نے اس کا جواب اس انداز میں دیا۔ امام نے فرمایا تو مجھے بتا کیا کل هو اللہ احد آنے سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا؟ کیا کل هو اللہ احد آنے سے پہلے اللہ واحد نہیں تھا؟ اس نے کہا اللہ جب سے ہے تب سے واحد ہے۔ فرمایا اہل بیت جب سے ہیں تب سے طاہر ہے۔ تو خم غدیر نہ بھی ہوتا تو علی مولا تھے، خم غدیر کا اعلان نہ بھی ہوتا تو علی مولا تھے۔ جیسے کہ کوئی اللہ کو نہ بھی مانے تو اللہ اللہ ہی رہے گا، کوئی رسول کا کلمہ نہ بھی پڑھے تو محمد رسول اللہ ہی رہے گا۔ ایسے زمانہ علی کو مولا نہ بھی مانے تو علی کی مولائیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چلے مجمع خاموش ہے تو جو 18 ذی الحج بھی نسبت پا جائے اور یوم غدیر بھی ہو تو امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارے چہرے پہ ہلکی سی ہماری خوشی میں مسکراہٹ آتی ہے، اور خدا فرشتوں سے کہتا جتنی دیر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے نقش رہتے ہیں اتنی دیر اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹانا شروع کر دے، کیونکہ یہ ہماری محبت میں مسکرا رہا ہے۔ یہ ہماری محبت کی ٹھنڈک کے ساتھ اس کے چہرے پہ ایک سکون کی لکیر نظر آ رہی ہے۔ امام سے پوچھا گیا تو امام نے کہا اللہ کے واحد ہونے، اللہ کے کل واللہ واحد آنے سے پہلے اللہ ایک نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے خم غدیر پہ اعلان مولائیت نہ بھی ہوتا تو علی تب بھی مولا تھے۔ اگر اعلان ولایت ہو گیا ہے علی تب بھی مولا ہے۔ خدا جانتا تھا جب اس نے فرشتوں کی محفل میں آدم کے سجدہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اللہ جانتا تھا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کرنا ہے اور ایک ابلیس نے نہیں کرنا۔ اس نے جاننے کے باوجود اعلان کیا جبکہ اس کی علم قدرت میں تھا کہ ملائکہ جھک جائیں گے اور ابلیس انکار کرے گا۔ اس نے اکیلے ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے سب کو سجدے کا حکم دیا تھا۔ اس سجدے کا حکم فرشتوں سے سجدہ کروانے کے لیے نہیں تھا، ابلیس کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے تھا۔ خم غدیر پہ علی کی مولائیت کا اعلان ہمیں مولا بتانے کے لیے نہیں تھا، منافق کے چہرے سے نقاب ہٹانے۔
متوجہ بات کی خم غدیر میں امیر المومنین کی مولائیت کا اعلان، ہمیں مولا منوانے کے لیے نہیں، منافق کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے۔ اللہ جانتا تھا کہ کس نے سجدہ کرنا ہے اور کس نے نہیں کرنا، نبی بھی جانتے تھے کہ کس نے علی ولی اللہ پڑھنا ہے۔ چلے میں اسی مجمع سے تائید لے لیتا ہوں، اگر علی کی ولایت کا اعلان غدیر میں ہوا تو ہماری روحوں نے کس کی ولایت کا اقرار کیا؟ بسم اللہ۔ یہ عالم الست میں جو ہماری روحوں نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا، معصوم کا حکم ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا، مولا ہم بعض جگہوں پہ جاتے ہیں، بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں، بعض زرخیز ہوتی ہیں، کسی جگہ پہ ہلکا سا بیج ویسے بھی پھینک دیا جائے تو فصل ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ محنت بھی کی جائے تو فصل نہیں ہوتی، کسی سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی پھول کی خوشبو اتنی دیدہ زیب ہوتی ہے کہ اسے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، کسی کو چھونے کو دل نہیں کرتا، کوئی پھل میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھل کڑوا ہوتا ہے، تو میٹھے کا خالق بھی اللہ، کڑوے کا خالق بھی اللہ، کھارے پانی کا خالق بھی اللہ، میٹھے پانی کا خالق بھی اللہ، بنجر زمینیں بھی اللہ خلق کرتا ہے، زرخیز زمینیں بھی اللہ خلق کرتا ہے، تو اللہ تو عادل ہے، تو اللہ نے ان کائنات کی ان مخلوقات میں فرق کیوں رکھا تھا؟ امام کا فرمان نہ ہوتا میں غدیر کے دن ممبر پہ نہ پڑتا۔ امام نے فرمایا اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کے سامنے ہماری ولایت کو پیش کیا تھا، جس نے قبول کرنا شروع کر دیا اللہ نے اسے باکمال کرنا شروع کر دیا، جس نے تعامل کرنا شروع کر دیا اللہ نے اسے رندہ درگاہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف شیعہ کتاب نہیں، میں اہل سنت کتاب کا ریفرنسز دینے کے لیے تیار ہوں۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ۔ ولایت امیر المومنین صرف شیعہ کتابوں سے نہیں، بے شک، واہ 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 واہ۔ اہل سنت کا ڈاکٹر صاحب اتنے ریفرنس ہے کہ سورہ زخرف کی آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، بسم اللہ۔ میرے حبیب ان سے سوال کر جنہیں تم سے پہلے بھیجا کہ میں نے تمہیں کس بات میں نبی بنایا۔ یہ آیت آج بھی سورہ زخرف میں موجود ہے۔ بسم اللہ۔ یہ آیت لے کے ایک بندہ درباری خلافت میں آ گیا، روم کا رہنے والا تھا، مذہب اس کا اسلام نہیں تھا، اس نے کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں تمہارے قرآن میں تحقیق کر رہا تھا، میں تمہارے قرآن کو بغور پڑھ رہا تھا، تمہارے قرآن کو پڑھتے پڑھتے ایک آیت آ گئی ہے، میرے حبیب ان سے سوال کر، تمہیں تاج نبوت کس بات پہ ملا؟ اس نے کہا یہ جو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے ان سے سوال کر، تو اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الیہ موجود ہو۔ تو جب خدا نے کہا کہ ان سے سوال کر، تو تمہارے نبی کے علاوہ زمین پہ کون سا ایسا نبی تھا جن سے نبی نے سوال کیا؟ اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، دربار خلافت میں اس مسئلے کا پیش ہونا تھا، انہیں فوری طور پر ایمرجنسی میٹنگ کال کی، بلائے حادثاتی علماء، ان کے سامنے سوال رکھا، جلدی کرو جواب دو، دربار خلافت میں سائل کھڑا ہے، اسے بھیجیں اس سے پہلے کہ سلمان دروازے پہ آ جائے۔ جلدی کرو اس کو فوراً جواب دو اور بھیجو۔ اب وہ تحقیق کرنا چاہتا تھا، اور جس کی جو مکھی پہ مکھی نہ مارتا ہو، جو ریسرچ کرتا ہو، اس کے سوال کا گلا گھونٹنا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ آیت کا مصداق یہ نہیں ہو سکتا، اس آیت سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا مجھے ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، مجھے بتاؤ یہ آیت کب آئی تھی۔ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ آیت کب آئی تھی، وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں، میں تو بہت بعد میں مسلمان ہوں۔ اس سے پوچھو، وہ کہتا مجھے تو خبر ہی نہیں، جب یہ آیت اتری میں تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ یقین کریں کہ میں ممبر پہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ریکارڈ کروانے لگا ہوں ان کیمروں کی موجودگی میں۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ آیت قرآن میں غلطی سے آ گئی،
آیت کی حرمت پہ چھری چلنے والی تھی، یا مسجد کے دروازے پہ نون کی طرح جھکی ہوئی کمر کو ایک سفید ریش بزرگ نے الف کی طرح سیدھا کیا، جیسے ہی اس نے کمر کو سیدھا کیا تو اس کے سینے پہ لکھا ہوا تھا سلمان من اہل بیت۔ اس کی سفید ریش سے نور کے ذرے گر رہے تھے۔ سلمان محمدی نے کہا میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور امیر المومنین کے دروازے پہ گئے۔ امیر المومنین نے اس کے سوال کرنے سے پہلے اس کا نام لکھا، اس کے باپ کا نام لکھا۔ اس کا سوال نہیں کروں گا لیکن جانتا ہوں کہ اب حقیقی عالم کے پاس آ گیا۔ اس کا جو روم کے رہنے والے کا نام جانتا ہے، باپ کا نام جانتا ہے، میرا سوال بھی جانتا ہے۔ امام نے فرمایا ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ قرآن میں آیت سورہ زخرف جو تیرا سوال ہے، نہ یہ آیت مکی ہے نہ مدنی ہے، یہ زمین کے کسی خطے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔ اس کا مولا یہ کہاں آئی تھی؟ فرمایا رزم میں نہ بزم میں نہ ہوا میں نہ فضا میں نہ خلا میں، نہ آسمان اول پہ نہ آسمان دوم پہ نہ آسمان سوم پہ۔ مولا یہ آیت کب آئی تھی؟ فرمایا جب شب معراج ہمارا نبی عرش پہ گیا تھا، جبرائیل نے اذان دی تھی، 1.25 لاکھ نبیوں نے میرے نبی کے پیچھے نماز کے لیے صفیں باندھی تھی۔ میرے انبیاء جب نماز کے لیے صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے، جہاں آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبی موجود تھے، تو خدا نے بغیر جبرائیل کے وسیلے کے فوراً نبی سے کہا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ان سے سوال کر کے تمہیں کس بات پہ نبی بنایا تھا۔ اتنا کہنا تھا، اس روم کے رہنے والے نے کہا جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان پہ اترنے والی آیتوں کو جانتا ہے، یقیناً تو ہی محمد کا وارث ہے، یقیناً تو ہی کل کتاب کا عالم ہے، یقیناً تو ہی امام برحق ہے، یقیناً تو ہی امام مبین ہے، تو ہی وہ ہے جس کو توریت میں ایلیا کہتے ہیں، انجیل میں ابی کہتے ہیں، زبور میں تبی کہتے ہیں، اور قرآن میں علی کہتے ہیں۔ کیا تو ہمیں بتا سکتا ہے نبیوں نے جواب کیا دیا تھا؟ فرمایا آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں نے ایک زبان اور ایک لہجے میں کہا ہم تیری نبوت پر ایمان لائے اور علی کی ولایت پر ایمان۔ اعلان ولایت علی عرش میں نوری سالوں سے بھی پہلے نبی منبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی فرما رہے تھے کنت نبیا آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اور یہ حدیث نبی نے ایک بار کہہ کے نہیں، بار بار اسے ریپیٹ کیے جاتے، کنت نبیا کنت نبیا کنت نبیا آدم و بین کنت نبیا آدم و بین الماء والطین۔ میں یہی پہ تقریر کرتا کرتا رک جاؤں اور ایک ہی جملے کو بار بار ریپیٹ کرتا تھا تو مجمع ایک لمحے کے لیے پریشان ہو جائے گا کہ کیا ہوا، یہ ایک ہی جملہ کیوں بار بار دہرا رہے ہیں۔ رسالت امام نے 70 دفعہ اس جملے کو دہرایا، کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ لوگ صحابی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، آج یا رسول اللہ اس ایک جملے سے آگے کیوں نہیں جا رہے، اور رسول یہیں پر رکے ہیں کنت نبیا آدم بین الماء والطین۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا۔ نبی نے 70 دفعہ اس حدیث کو دہرایا۔ یا مسجد کے دروازے پہ علی آ گیا، علی کا آنا تھا، نبی فرماتے کنت ولیا، وقت بھی ولی تھا تو خم غدیر زمین پہ ہے۔ علی تب بھی ولی تھا جب مٹی ابھی بنی ہی نہیں تھی۔ اعلان مولائیت امیر المومنین ہے۔ اس کو علماء کرام نے لکھا ہے کہ خم غدیر میں علی کی ولایت کی تنصیب فعلی ہوئی ہے۔ جو زبانی کہتا تھا اس نے مولا دکھایا، تنصیب فعلی ہوئی ہے، پریکٹیکلی طور پر علی کی مولائیت کو دکھایا گیا۔ خم غدیر پہ علی مولا نہیں بنے، علی کائنات کی تخلیق سے پہلے
منصب ولایت پر فائز تھے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ علی غدیر پہ مولا بنے کیونکہ نبی نے ہاتھ پکڑ کے بلند کیا تھا اور نبی کے ہاتھ پکڑ کے بلند کرنے کی وجہ سے مولا بنے، تو پھر مجھے بتائیں کہ نبی مولا کب بنے تھے؟ کیا اللہ نے نبی کا ہاتھ بلند کیا تھا؟ تو پھر نبی کی مولائیت کا اعلان کب ہوا؟ نبی نے کہا ہے من کن تو مولا، نبی نے مولائیت کا اشارہ پہلے اپنی مولائیت کی طرف کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مولائیت امیر کا آغاز تب سے ہے جب سے نبی کی مولائیت کا۔ یہاں کانا کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، کنتو۔ چلے یہ کنتو کا حسن آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، حدیث سے قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ جہاں کنتوں کا صیغہ استعمال ہو جائے تو یہ زمانے کی ہر قسم پہ اطلاق کرتا ہے، یہ ماضی پہ بھی اس کا کرائیٹیریا، حال میں بھی اور مستقبل۔ کنتو کنزن، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی کہ تھا، اب نہیں کنتو آ گیا ہے، تو آئندہ نہیں ہوگا، نہیں کنتو ہے، ہوگا، کیونکہ اس نے کنتو کہہ دیا ہے تو جب سے ہے تب سے خزانہ ہے۔ نبی نے مان کنتو مولا، جب سے ہوں اور جب تک رہوں گا، میری مولائیت کے ساتھ مشروط ہے علی کی مولائیت۔ اگر یہاں مولا سے مانی دوست ہے، ترجمہ تبدیل ہوا ہے نا کہ مولا سے مراد دوست ہے، تو پھر نبی کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، اور نبی نے اس سے پہلے کہا ہے اللہ مولایا، کرو ترجمہ مولا کا دوست۔ نبی نے کہا اللہ میرا دوست ہے، میں تمہارا دوست ہوں، اور جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اگر دوستی والا بھی ترجمہ کرنا ہے تو نبی کی نگاہیں مستقبل کے گندے مورخوں کو دیکھ رہی تھی، اس لیے اس نے مولائیت کا اعلان ادھر سے شروع نہیں کیا، ادھر سے شروع کیا۔ اگر اس سے مراد دوست ہے تو ہمیں یہ ترجمہ بھی بارے میں، کیونکہ نبی فرما رہے اللہ مولایا، اللہ میرا دوست ہے، تو جیسے اللہ دوست ہے ویسے ہی علی دوست ہے۔ ہاں دوست کا ترجمہ آیا ہے، لفظ دوست بھی استعمال ہوا ہے، لیکن مولا کے ساتھ نہیں ہوا۔ من کن تو مولا کہنے کے بعد کہا میرے اللہ اسے دوست رکھنا، من وعلا اللہم وعلا من وعلہ وعدا من عادہ، اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنے ہیں حدیث پیغمبر کے، یہ نہیں فرمایا اے علی تو اسے دوست رکھنا جو اللہ کو دوست رکھے، اللہ سے کہہ رہا تو اسے دوست رکھنا۔ لفظ اللہم صلی اعلان ہوا ہے، نقاب کشائی ہوئی ہے، تنصیب فعلی ہوئی ہے، بتایا گیا ہے، اور غدیر خم پہ نبی کہہ کے نہیں بلایا گیا، مزمل نہیں کہا گیا، مدثر نہیں۔ علماء نے اس پہ دفاتر کے دفاتر لکھ دیے۔ مذہب اسلام میں اسلام کے دامن میں اکیلی حدیث غدیر ہے جس کا 1.25 لاکھ راوی موقع پہ موجود ہے۔
رسول حدیث پہ کام کرنے والوں نے احادیث پہ کام کیا. انہوں نے کہا ہمیں ایک حدیث ملی ایسی جس کے اتنے زیادہ راوی ہیں کہ سب کے سب راوی وہ ہیں جو شاہد ہیں. بے شک اور یہ راوی جن کی تعداد کم از کم 80,000 ہے اور زیادہ سے زیادہ 1,23,000. بے شک 1,23,000 صحابہ نے علی کی مولایت کے اعلان کو سنا. اور 2000 میں آ کے 1400 سال کے بعد مولوی نے کہا نہیں دوست. اور اسی اعلان کے تھوڑی دیر بعد ایک صحابی نے کہا اے علی تجھے مبارک ہو، تو آج کے بعد ہر مومن اور مومنہ کا مولا بن گیا. سبحان اللہ. کل میں نے مانچسٹر میں پڑھا تھا کہ غدیر سے پہلے کیا ہوا تھا. بے شک غدیر کا پس منظر پڑھا تھا کہ غدیر سے پہلے کے حالات کیا تھے، غدیر سے پہلے سازشیں کیا ہوئی. پھر غدیر کے بعد ایک سازش ہوئی کہ غدیر کے بعد آرٹیفیشل طور پر ایک ایسا نظام بنایا گیا بے شک جس نظام کو غدیر کے نظام کے مقابلے میں کھڑا کیا، جس نظام کو کہا جاتا ہے نظام خلافت. یہاں ہے نظام امامت. یہاں نبی نے اعلان کیا ہے اس نظام کا اعلان خلافت کا سقیفہ بنی سعدہ میں. اس کا اعلان غدیر میں ہوا. وہ نبی کی زندگی کے بعد ہوا. یہ نبی کی زندگی میں ہوا. وہ نبی کی زندگی کے بعد، یہ نبی کی زندگی میں. یہاں پہ نبی نے ہاتھ بلند کیا ہے، وہاں سقیفہ میں ایک صحابی نے دوسرے کا ہاتھ بلند کیا. ادھر نبی نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. ادھر ایک صحابی نے کہا ہے کہ جو جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. یہ رسول کے بعد سب سے زیادہ بزرگ معتبر ہے، میں بھی اس کی بیعت کرتا، تم بھی بیعت کرو. یہی ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا. ادھر نبی اعلان کر رہا ہے، ادھر صحابی اعلان کر رہا ہے. غیرت کی گولی کھا، گھر میں جا کے سوچ کہ قیامت والے دن جواب نبی کو دینا ہے یا صحابی کو دینا ہے. قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی واجب ہے؟ قرآن میں اطاعت و نبی کی واجب ہے، صحابی کی عزت ہے، اطاعت نہیں ہے. پھر تیرے ہی علماء نے لکھ رکھا ہے پورا سال میری قوم کے بچوں کے کھان کھاتے ہو، ماتم نہ کیا کرو بدعت ہے، گھوڑا نہ نکالا کرو بدعت ہے. نبی کی زندگی میں ماتم دکھاؤ، نبی کی زندگی میں کونڈے دکھاؤ، نبی کی زندگی میں گھوڑا نکالنا دکھاؤ، نبی کی زندگی میں جھولا نکالنا دکھاؤ. ہم اپنا پورا مذہب قرآن سے ثابت کریں گے. تو مجھے نبی کی زندگی میں خلافت ثابت کر، تو مجھے نبی کی زندگی میں سقیفہ ثابت کر، کیونکہ تو نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہے جو نبی کی زندگی میں ہو وہ سنت ہے، جو نبی کے بعد ہو وہ بدعت ہے. تو پھر مان جا غدیر سنت ہے، سقیفہ بدعت ہے. اور خدا کہہ رہا ہے میرا حبیب مزمل، مدثر، محبوب، یا ایھا الرسول. اس پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ علماء نے ایک ایک لفظ کو جانچا ہے. خطبہ غدیر اسلام کے منشور کا نام ہے. اسلام جیسی مکمل ریاست کے الہی منشور کو غدیر کہتے ہیں. غدیر اسلام کے مقدر کی لکیر کا نام ہے. علماء کرام ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نبی کہہ کے نہیں، یا ایھا النبی قرآن کی آیتوں میں آیا. لفظ محمد 4 دفعہ استعمال کیا، احمد ایک بار استعمال کیا. اللہ نے لفظ محمد بھی استعمال کیا، احمد بھی استعمال کیا، یاسین بھی استعمال کیا، مزمل بھی استعمال کیا، طٰہٰ بھی استعمال کیا، مدثر بھی استعمال کیا. سارے القابات نبی کو دیے. یہاں رسول کا، میں یہاں آیت اللہ امینی کی ایک بحث پڑھنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول میں یہ فرق ہوتا ہے کہ نبی صرف خبر دیتا ہے، صرف خبر دے دیتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. رسول صرف خبر دیتا نہیں، اس خبر کو نافذ بھی کرتا ہے. یہ منصب کا تقاضا ہے کہ صرف زبانی نہ کہنا، پریکٹیکلی طور پہ بتا. یہ نہیں کہ خبر دے اور چلا جا، نہیں. رسول کا منصب اور ہے، نبی کا منصب.
یہاں خدا نے کہا یا ایھا الرسول، اپنے عہدہ رسالت کو سامنے رکھ، بلغ، اس کے اوپر لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید ہے اس کے اوپر، شد جسے ہم بولتے ہیں، حرف تشدید ہے اس کے اوپر، بلغ، یہ تشدید شدت کی ہے کہ اس کام کو نارمل نہیں لینا، لائٹ نہیں لینا، شدت، کیونکہ اوپر تشدید آ گئی ہے، بلغ، شدت کے ساتھ پہنچا، زور لا کے پہنچا۔ آگے کیا کہہ رہا؟ ایک ایک لفظ پہ ایک ایک مجلس پڑھی جا سکتی، ما انزل علیکا، کیا ترجمہ کی کیا کرتا ہے؟ اے رسول وہ پہنچا جو ہم نے، یہاں اسی لیے میں تو رکا تھا، یہاں ترجمہ پڑھ دیا جاتا ہے جلدی میں، جو ہم نے تم پر نازل کی، نہیں پر نہیں، پر کے لیے علینا آتا ہے، خدا قرآن کے لیے کہتا ہے ہم نے علینا بالہدا، ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے پر نازل کیا اس قرآن کو، جو پر ہو وہ علینا ہوتا ہے، ہم نے تمہاری طرف بھیجا ایک رسول کو، وہ علیکا ہوتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیکا، وہ پہنچا جو میں نے تیری طرف نازل کیا۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، یوں کہ ہے آن نہیں ٹوورڈ، جو میں نے تمہاری طرف بھیجا، اور جو طرف بھیجا جائے وہ نازل ہوتا ہے۔ بحث تھوڑی علمی ہو گئی ہے، خوش تو نہیں ہو گئی؟ جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا، جیسا کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منھم یتلو علیہم، ہم نے تمہاری طرف بھیجا، علینا نہیں، تمہاری طرف آیا۔ جو طرف سے آتا ہے اس کے لیے دو جگہوں کا ہونا ضروری ہے، کوئی آ کے مجھے یہ کہے گا کہ یہ میں نے آپ پر خط بھیجا، نہیں، میں نے آپ کی طرف بھیجا، یعنی کہ اس طرف میں دو طرفین کا ہونا ضروری ہے، ایک جس طرف سے آیا ہو، ایک جس کی طرف آیا ہو۔ جو پر آئے اس کے لیے کچھ نہیں، ہم گئے باہر، بارش ہو رہی تھی، ہم پر بارش آ گئی کیونکہ ہر جگہ ہو رہی تھی، جو طرف آئے اس کے لیے دو پوائنٹس کا ہونا ضروری ہے، ایک بھیج رہا ہو، ایک رسول۔ خدا کہتا میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے جس کی طرف سے آیا ہے وہ اللہ ہے، جس کی طرف آیا وہ رسول ہے۔ ولایت وہ عہدہ ہے جو ادھر اللہ سے جڑا ہوا ہے، ادھر رسول سے جڑا۔ یا ایھا الرسول بلغ، پہلے رسول کہا، کیوں؟ عہدے کی وجہ سے کہ ہر صورت میں پہنچانا ہے، بلغ شدت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ ما انزلہ جو آیا ہے یہ نازل ہوا علیکہ تمہاری طرف، یہاں پر پوری کی پوری غدیر ایک لفظ میں بند ہے، جسے ہم ولایت کہتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں یہ تم ما، لفظ ما ہے، میم اور الف ہے، اور اس کے اوپر پھر الف مدہ ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول پہنچا دے۔ اب یہ ما انزل علیک، یہ جو ما ہے نا، میم الف، اس کے اندر ولایت ہے۔ اب لفظ ولایت ہوا ہے نا، یا ایھا رسول بلغ بولایت علی انزل علیک، ما، یہ ما آیا ہے اسی میم اور الف کے اندر، میم اور الف یہ ما ہے، میم اور الف یہ ما ہے، میم اور الف یہ ما ہے، الف کے نیچے میم ہے اور الف اوپر ہے،
جو الف اور میم ہو، الف کی طرف سے آئے اور میم تک پہنچے، جو الف کی طرف سے آئے میم تک، ماں۔ اب آپ مجھ پہ سوال کرو کہ اس ماں سے مراد ولایت کیسے ہو گئی؟ اس ماں سے مراد تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ میں نے غدیر میں یہ آیت بھیجنی ہے۔ خدا نے اس آیت کے پروٹوکول کے لیے سورہ نجم میں اس آیت کے اترنے سے 20 سال پہلے ایک آیت اور بھیج دی تھی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ فَأَوْحَى، ہم نے وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ، اپنے عبد پر، مَا أَوْحَى، وہ جو بھی کی۔ یہ سورہ نجم میں ہے، خدا نے ایک پرسنل کوڈ یوز کیا ہے۔ اس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے۔ جیسے جیسے انسان کی منصب اور سیٹ سینسٹیو ہو جائے، ویسے ویسے حساسیت منصب کا تقاضا ہے کہ ہر چیز عام الفاظ میں بیان نہ کی جائے۔ آپ کی خاندان میں اگر کوئی آرمی سے متعلق ہو، وہ فون پہ بات کر رہا ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہے گا راجر سر، ٹھیک ہے، وہ ایسے ورڈ یوز کرے گا کہ آپ اس کو ڈی کوڈ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ کیا کر رہا ہے وہ اسے پتا ہے، کیونکہ اس کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ عوامی لہجے میں بات نہ کرے۔ اللہ نے نبی کو سورہ نجم میں کہا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی ہم نے اپنے عبد کی طرف، ماں اوحا، یہاں ماں آیا، اس ماں سے مراد علماء نے کہا جو بھی کی۔ اب یہ آیت زمین پہ آئی، نبی نے سنائی۔ جب نبی آیت سناتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس آیت کو معمولی لیا جاتا تھا۔ اس دور میں صحابہ انتظار کرتے تھے کہ آسمان سے اگلا حکم کیا آ رہا ہے۔ بسم اللہ۔ نبی نے فرمایا کہ ابھی مجھے جبریل امین آیا ہے اور اس نے ایک پیغام سنایا ہے۔ صحابہ نے فوراً کاغذ قلم نکالے تاکہ آیت لکھیں، جو قرآن جمع کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا، جبرائیل نے کہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وحی کی ہم نے اپنے عبد پر جو بھی کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی ڈیٹیلز بتا دیں، یہ جو کیا کیا ہے؟ فرمایا اس نے بتانا ہوتا تو وہ وضاحت کے ساتھ بھیجتا، وہی کی ہے اس نے جو بھی کی ہے۔ میں نے آنا تھا یو کے، اور میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف ایک پیغام بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب میرا وہ کام کر دیں جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ اب جو میسج لے کے اس کو کیا پتا ہے کہ وہ جو کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ اس نے آگے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مجھے عراق میں کربلا میں ملاقات ہوئی تھی آصف الوی سے، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہہ دیں وہ کر دے جو میں نے کہا تھا۔ اب ان کو فوراً پتا چل گیا کیا تھا، کیونکہ وہ اور جو یا ان کے پاس تھا یا میرے پاس تھا۔ اس بندے نے کہا جی ڈاکٹر صاحب مجھے بتا دیں، پھر میں نے جانا ہے کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ ان کو جا کے میرا سلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام میں نے کر دیا جو آپ نے کہا تھا۔ وہ واپس آئے اور واپس آ کے کہنے لگا جی وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے کہا وہ کام کر دیا جو میں نے کہا۔ تو اب اس کو نہ آتے ہوئے وہ اور جو کا پتہ چلا، نہ جاتے ہوئے پتہ چلا۔ جبریل نے آگے زمین پہ آگے نبی کو مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کی محفل کے اندر سے اٹھا کے کہا کہ خدا کہہ رہا ہے وہ ہم نے وحی کر دی ہے، وحی کی ہم نے اپنے بندوں پر جو بھی کی۔
نبی نے صحابہ سے کہا وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وحی کی تم پر جو بھی کی. صحابہ کہا جو نماز؟ فرمایا نہیں. روزہ؟ نہیں. زکوٰۃ؟ فرمایا نہیں. یہ تو تمام حکم ہے جو اللہ نے مجھے کھول کے کہا ہے کہ یہ بیان کر دے. صحابہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے یہ اللہ نے کیا کہا ہوگا, یہ جو کہا ہے وہ کیا ہوگا, یہ جو اور وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. 20 سال گزر گئے, سورہ نجم اتر چکی تھی, صحابہ 20 سال میں اس سسپینس کو اپنے سروں پہ اٹھائے ہوئے پھر رہے تھے. یہ ان کے لیے سٹریس بن چکا تھا اور مینٹلی اذیت کا شکار ہو رہے تھے کہ اللہ نے وہ ماں جو کہا تھا وہ کیا کہا ہوگا. ادھر نبی غدیر کے چوک میں پہنچے, جبریل نے کہا خدا کرا وہ پہنچا دے جو ہم نے تجھ پہ نازل. جی اب جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی وہیں پہ آخری لفظ کہنے لگا ہوں کہ غدیر اللہ کے کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کا نام ہے. اور وہ کوڈ ہم تک پہنچ گیا ہے اور یہی جنت کا کوڈ ہے. جنت کا دروازہ بغیر کوڈ کے نہیں کھلے گا. آپ نے کیا سمجھا ہے کہ میں نے ویسے ہی سارا استعمال کر دیا, کتابیں لے آؤں ممبر پہ, مسند احمد بن حنبل سے لے کے تاریخ القلوہ جلال الدین سیوطی تک چلے جاتے. ایک صحابی کہتا میں نے نبی سے اپنے کانوں سے سنا ہے, نبی نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک جنت میں جا نہیں سکتا جب تک علی کی ولایت اس کے ہاتھ میں نہیں ہو. ولایت اس الہی نظام کا نام ہے جو خدا نے آسمان سے زمین کی طرف مصطفیٰ کے بعد نافذ کیا, جو علی سے لے کے علی کے بیٹوں پہ چلتا ہوا آخری بیٹے کی صورت میں آج بھی نظام کی صورت پہ موجود ہے. پیغام آخر غدیر کے حوالے سے یہ ہے ولایت زبان سے علی ولی اللہ پڑھنے کا نام نہیں, اس نظام کو اپنے نفس پہ نافذ کرنے کا نام ہے. آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ گاڑی چلے گی لیکن ان تمام رولز کے ساتھ جو ہمیں برطانیہ کی گورنمنٹ نے دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گاڑی تب تک نہیں چلتی جب تک اس سسٹم کے تابع نہ ہو جائے, جب تک آپ اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر نہ لے آئیں جس کے تحت یہاں پر گاڑی چلانے کا حکم ہے. اس ملک میں رہتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ہم اس کے تابع ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے برٹش پاسپورٹ لینے کے بعد برٹش قوانین کی پاسداری کی اور ان کے ولایت میں رہتے ہوئے ان کے ولایت کے نظام کو مان لیا اور علی ولی اللہ پڑھ کے علی کی ولایت کے نظام کو نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے اس نے یہاں وفا کی ہے اور وہاں غداری کی ہے. غدیر غداروں کی عید کا نام نہیں. زبان سے اگر کہتے نہیں ہم تو کہہ تو رہے نا ولی اللہ, تو جس میں سب سے زیادہ تبرہ کرتے ہو نا اس نے سب سے پہلے کہا تھا زبان سے. ہم تو بڑے خوش ہیں, ہم تو علی کی خوشی میں مبارکباد دیتے ہیں, تو یہ تو کسی اور نے بھی مبارک دی تھی. اسے زبان سے مبارکباد دی لیکن اس نظام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا. زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں. میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں اور یہاں بھی پیغام دینے لگا ہوں کہ ولایت امیر المومنین 18 ذی الحجہ 11 ہجری کو جب نبی نے بتائی تھی ایک نظام بتایا تھا. 1400 سال میں سفر کرتی جدید دور میں آ کے 2026 کے شیعوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا ولایت علی نماز کے تشہد میں تیسری گواہی کو کہتے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. جب پھیلی تو وہ نظام تھی,
سمٹی تو ایک گواہی میں آ گئی. واہ میں آ گیا. واہ واہ. تم ولایت علی کے قائل ہو؟ جی جی میں قائل ہوں. کیوں؟ میں تو نماز میں پڑھتا ہوں. یہ قائل نہیں ہے کیونکہ یہ نماز میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب تمہارے پاس ولایت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کو تم ولایت سمجھ رہے ہو وہ ولایت کی چھوٹی سی گواہی کا نام ہے. ولایت وہ سسٹم ہے جس کے تابع ہونا ہے. غدیر میں نبی نے ہاتھ پھیلا کے علی کی بیعت نہیں کروائی، ہاتھ اٹھا کے بیعت کروائی. بیعت کی ہے جس نے ولایت علی کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نبی کے، اور پھر نبی نے اپنے خطبے میں کہا کہ ولایت علی جو یہاں موجود ہیں ان پر بھی، جو غائب ہیں ان پر بھی، جو ماؤں کے شکموں میں ہیں ان پر بھی واجب ہے، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی واجب ہے. اور روحوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نبوت کے بعد اس نظام کے تابع رہیں گے جو نظام علی سے شروع ہوگا اور علی کے آخری بیٹے تک جائے گا. اس نظام کا کام یہ ہے کہ ہر دور کے یزید کے مخالف پہ کھڑے ہونا. اور جب اس نظام کے تابع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ گارنٹی کی صورت میں ایک گارنٹی دیتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. بندہ نبی بھی ہو تو ولایت پڑھنے کے بعد شریروں کا خطرہ موجود ہوتا ہے. ولایت علی وہ نعمت کبریٰ ہے جس کے بعد شرارت کا بھی خطرہ ہے، خباثت کا بھی خطرہ ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو نظام ولایت کے تابع کر دیتے ہیں اور نظام ولایت کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے علی کے اس نظام کو ماننا ہے اس نے صرف علی ولی اللہ نہیں پڑھا، اس نے ولایت کے سارے تقاضوں کو ماننا ہے، ولایت کے کلی اختیارات کو سمجھا ہے. اس نے ماننا ہے کہ نظام الوہیت میں ولایت کے پاس وہ عہدہ موجود ہوتا ہے کہ وہ الہی نظام کا ناظم الامور ہونے کی حیثیت سے تمام اختیارات پر اپنی مکمل قدرت اور دسترس رکھتا ہے. وہ اللہ کا مظہر تام ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضاؤں کا مالک ہوتا ہے، وہ اللہ اس کی وجہ سے ناراضگی اور راضی ہونے کا سبب بنتا ہے. اسی کی وجہ سے اللہ اعمال اور عبادات کو قبول کرتا ہے. اور جو امام ہمارا ولی ہوتا ہے ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے واجب کو واجب ماننا ہے، اس کے مکروہ کو مکروہ کہنا ہے، اس کے حرام کو حرام کہنا ہے. اور اللہ ولایت کے معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں مسلمانوں پر دنیا پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، میں ان پہ عذاب بھیجوں گا لیکن قیامت والے دن بھیجوں گا. لیکن خدا کہتا میں ان کافروں کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا. حارث بن نعمان فہری نے لا الہ کا اقرار کیا تھا، محمد رسول اللہ کا اقرار کیا تھا، صرف علی ولی اللہ کا انکار کیا تھا اور خدا نے آسمان سے پتھر بھیج دیا. اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تم مسلمانوں کو عذاب نہیں دے گا، اس لیے کہ وَإِنْ كَانَ لَيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پہ عذاب اس لیے نہیں بھیجتا کہ مصطفیٰ ان کے درمیان رہتا ہے. جب تو نے وعدہ کیا تھا پھر تو اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا، تو نے حارث میں عذاب کیوں بھیجا؟ فرمایا میں نے وعدہ مسلمانوں سے کیا تھا، کافروں سے نہیں کیا تھا. اس کا مطلب ہے لا الہ کے انکار سے اکیلا بندہ کافر نہیں ہوتا، علی اور ولی اللہ کا انکار مسلمان کو کافر کر دیتا. نعرہ حیدری، ماشاء اللہ.